یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے تھے وہ گھر بت پرستی میں مبتلا تھا، بلکہ ان کے والد خود بتوں کو بناتے تھے، فروخت کرتے تھے، اور وہ مندر کے سب سے بڑے پجاری تھے۔ لیکن اس گھر میں پیدا ہونے والے ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے لے کر جوانی تک کبھی بھی بتوں کی طرف منہ موڑ کر نہیں دیکھا، بلکہ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے اپنے والد کو بہت ہی زیادہ محبت کے ساتھ، بہت ہی زیادہ احترام کے ساتھ بتوں کی حقیقت کو ان کے سامنے بیان کیا۔ قرآن نے اس کا پورا تفصیلی واقعہ سورہ مریم میں بیان کیا ہے۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے میرے ابا جان، آپ ایسے بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں جو آپ کی پکار کو سن نہیں سکتے، وہ آپ کی ضرورت کو دیکھ نہیں سکتے، وہ آپ کا کچھ بھی کام نہیں بنا سکتے، بلکہ آپ ہی کو ان کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، آپ ہی کو اپنے ہاتھوں سے ان کو بنانا پڑتا ہے، خطرات سے حفاظت کے لیے آپ ہی کو ان کے لیے سامان کرنا پڑتا ہے، تو آخر ایسے بتوں کی آپ کیوں پوجا کرتے ہیں؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، کہ میرے والد اور بہت محبوب والد، آپ حقیقت میں شیطان کی اتباع کر رہے ہیں، ان بتوں کی عبادت کر کے آپ شیطان کو اپنا دوست بنا رہے ہیں۔ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، مجھے بہت خطرہ ہے کہ اگر آپ اسی طرح زندگی گزارتے رہے اور ان بتوں کی عبادت کرتے رہے تو اللہ کا کوئی عذاب آ کر آپ کو گرفتار کر لے اور آپ شیطان کے ولی اور اس کے دوست بن جائیں۔ اور اس طرح بتوں کی مخالفت کر کے وہ وقت آیا کہ ان کے والد نے یہ کہہ دیا کہ ابراہیم بہت ہو چکا، اب میں تیری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور آئندہ اگر تو نے مجھے کچھ کہا تو پھر تیری خیر نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنے نظریے پر اور اپنے موقف پر قائم رہوں گا، آپ مجھے گھر میں رکھنا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، میں آپ کا گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن آپ کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ کی وجہ سے میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کو چھوڑ کر چلے گئے اور یہ وعدہ کیا کہ جب تک اللہ کی مرضی ہوگی میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، لیکن میں آپ کے ساتھ اپنے دین کے معاملے میں، اللہ کی وحدانیت کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ پھر قوم کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ جتنے بھی بت تھے مندر میں حضرت ابراہیم نے سب کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کو باقی رکھا اور اس کے گلے میں ہتھوڑا کلہاڑی لٹکا دی۔ قوم نے جب آ کر دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ان کو لگا کہ یہ سب کچھ ابراہیم نے کیا ہے، اس لیے کہ ابراہیم ہی اسی طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب پیش کیا گیا تو ابراہیم نے کہا کہ کسی اور کے پاس جانے کی اور تحقیق و تفتیش کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تمہارا سب سے بڑا بت ہے، اسی سے پوچھو کہ یہ کیا کسی نے کیا کیا ہے، یہ کیا گد بنائی ہے۔ تو وہ تھوڑی دیر سوچنے کے لیے مجبور ہوئے کہ ہم اس سے کیسے پوچھیں۔ ابراہیم نے کہا میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں
کہ جو اپنے بتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور جو تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتا، جو تمہاری بات کو سن نہیں سکتا، آخر وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری قوم آپ کی مخالف ہو گئی، حکومت کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا، وہاں کے بادشاہ نے آپ سے گفتگو کی، وہ سورج کی پرستش کرنے والا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مغرب سے طلوع کرتا ہے، اگر تو واقعی اپنے بادشاہ ہونے کا، سورج کے اوتار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مشرق سے طلوع کر کے دکھا۔ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور جب جواب نہیں ہوتا تو پھر انسان دشمنی پر اتر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سالم رکھا۔ پھر ابراہیم نے ان تمام لوگوں سے مقابلہ کرنے کے بعد اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ابراہیم کی پہلی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ابراہیم کو اللہ نے یہ عظیم مقام عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے اللہ کی توحید کے مقابلے میں اور اللہ کے دین کے مقابلے میں کبھی کسی سے سمجھوتا نہیں کیا۔ گھر والوں کی مخالفت مول لی اور پوری قوم کی مخالفت مول لی، حتیٰ کہ حکومت وقت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے جیتے جی اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کی توحید اور اللہ کے دین پر آنچ آنے دینا یہ گوارا نہیں کیا۔ اور دوسری خصوصیت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے جب بھی اللہ کی طرف سے ابراہیم کو جو کوئی حکم دیا گیا، انہوں نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر اور ایک سیکنڈ سوچے بغیر کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے اور اس میں میرا کیا نقصان ہے، بس یہ دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے تو اس کو پورا کرنا ہے اور ہر حال میں پورا کرنا ہے، چاہے اس کے خاطر مجھے سب کچھ دنیا کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ یہ ابراہیم کی دوسری خصوصیت جس کی وجہ سے ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا اور یہ مقام عطا فرمایا۔ ابراہیم کو جب حکم ہوتا ہے کہ عراق کو چھوڑ دو، فوراً چھوڑ دیا، یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کہاں جانا ہے اور میں کہاں سے کھاؤں گا، کیا کماؤں گا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، نہیں، اللہ کا حکم ہے، بس فوراً اسی وقت عراق کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملک شام پہنچا دیا۔ ملک شام پہنچے اور ان کو حکم ہوا کہ ملک شام کو بھی چھوڑو اور اپنی بیوی ہاجر کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ فوراً ابھی تو پہنچے تھے اور نکلنے کا حکم ہوا تو شام کو بھی چھوڑ کر نکل گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مکۃ المکرمہ پہنچا دیا۔ وہاں ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجر کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ایک جگہ ٹھہرایا اور فوراً اللہ کا حکم آیا کہ ان کو یہیں چھوڑو اور چلے جاؤ واپس ملک شام۔ ابراہیم نے ایک سیکنڈ توقف کیے بغیر اور یہ سوچے بغیر کہ اس بیابان جنگل میں کہ جہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، میری بیوی کا کیا ہوگا اور میرے دودھ پیتے بچے کا کیا ہوگا، آخر اللہ مجھے کیوں یہ حکم دے رہا ہے؟ نہیں، ابراہیم نے یہ نہیں سوچا، حکم تھا اللہ کا، فوراً اللہ کے اس حکم کو پورا کیا، اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر چلے گئے ملک شام۔
جب یہی اسماعیل بڑے ہوئے تو حکم ہوتا ہے خواب میں کہ آپ ان کو ذبح کر دیجئے۔ یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پلٹ کر نہیں پوچھا کہ بڑی تمناؤں اور امنگوں کے بعد اللہ تو نے مجھ کو بیٹا عطا کیا تھا، اب یہ جوان ہو چکا ہے، میرے بڑھاپے کا میرا سہارا بننے والا ہے، آخر تو اس کو ذبح کرنے کا مجھے کیوں حکم دے رہا؟ اس کے علاوہ جو بھی تو کہے گا میں اس کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، ابراہیم نے نہیں پوچھا۔ جب اللہ کا اشارہ ہے، اللہ کا حکم ہے تو اس کو پورا کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے اور اسماعیل کو لٹا کر ان کے گلے پر چھری پھیرنا شروع کر دی۔ یہ ہے دوستو ابراہیم کی وہ خصوصیت کہ جس خصوصیت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو یہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا کی تمام قومیں اور دنیا کی تمام ملتیں ابراہیم کو اپنا بڑا مانتی ہیں، اور ہر کوئی اپنے آپ کو ابراہیم کی طرف منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، نصرانی کہتے ہیں کہ ابراہیم نصرانی تھے، اور مکہ کے مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں۔ حتیٰ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، کہ اپنے باپ ابراہیم کی شریعت پر چلو۔ محبوب رب العالمین کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، سید الانبیاء والمرسلین کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، خاتم النبیین کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی ابراہیم کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا، اس کے بغیر تمہیں بھی کامیابی میسر نہیں ہوگی۔ یہ وہ عظیم خصوصیت تھی جو ابراہیم میں پائی جاتی تھی، اور اس عظیم خصوصیت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کی اس سنت کو امت میں جاری رکھا ہے، جس سنت کی ادائیگی کے یہ دن گزر رہے ہیں۔ اور اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ابراہیم کی حقیقی سنت کیا ہے۔ ابراہیم کی حقیقی سنت یہ قربانی کرنا نہیں ہے جو جانور کی شکل میں اور اس کے گلے پر چھری پھیر کر اللہ کے واسطے ہم اس کا خون بہا دیتے ہیں، بلکہ ابراہیم کی سنت کے پیچھے جو راز ہے اور ابراہیم کے مقام کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ ان کی یہ دو بنیادی خصوصیت ہے جو بیان کی گئی۔ اس خصوصیت کو اپنے اندر پیدا کرنا اور اس خصوصیت کو باقی رکھنا، اسی خصوصیت کی تبلیغ کرنا، اسی خصوصیت کے لیے اپنا سب کچھ مٹا دینا، یہ ہے دراصل ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت کا عظیم سبق۔